ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر کوئی ملک ایک ہی دن میں ہزاروں خرگوش ایک ویران اور بنجر صحرا میں چھوڑ دے تو اس کے پیچھے آخر کیا راز ہو سکتا ہے؟ کیا یہ محض ایک غلطی ہے یا پھر ایک ایسا خاموش منصوبہ جو آنے والے وقت میں پوری دنیا کی سوچ کو ہلا کر رکھ دے؟ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے چین کے ایک ایسے حیران کن فیصلے کی جس نے دنیا بھر کے ماہرین کو گہری سوچ میں مبتلا کر دیا ہے۔ چین نے اپنے ایک مکمل طور پر ویران اور غیر آباد صحرا میں ایک ساتھ 12,000 خرگوش چھوڑ دیے۔ لیکن اصل سوال یہ نہیں کہ خرگوش چھوڑے گئے، اصل سوال یہ ہے کہ کیوں؟ دنیا کی نظریں اس منصوبے پر کیوں جمی ہوئی ہیں؟ کیا یہ قدم واقعی صحرا کو سبزہ زار میں بدلنے جا رہا ہے یا پھر چین نے انجانے میں ایک نیا عالمی مسئلہ کھڑا کر دیا ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ جو کچھ آگے آنے والا ہے وہ شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ دوستو، حالیہ دنوں میں چین کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے ایک ایسا اعلان سامنے آیا جس نے نہ صرف چین بلکہ پوری دنیا میں ہلچل مچا دی۔ بیجنگ میں ہونے والی ایک اہم پریس کانفرنس کے دوران چینی حکام میڈیا کے سامنے آئے اور ایک جملہ کہا: اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اپنی زمین، اپنے ویران صحرا اور اپنے مستقبل کی تقدیر بدل دیں۔ مگر اصل دھماکہ اس لمحے ہوا جب اگلا جملہ ادا کیا گیا۔ انہوں نے اعلان کیا: ہم اپنے صحرا میں 12,000 خرگوش چھوڑنے جا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی چین کے اندر بھی اور چین کے باہر بھی ایک طوفانی بحث شروع ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے اسے ایک انقلابی ماحولیاتی منصوبہ قرار دیا، جبکہ کئی ماہرین نے خبردار کیا کہ یہ فیصلہ قدرتی توازن کو شدید نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا چین واقعی صحرا کو زندہ کرنے جا رہا ہے یا پھر یہ تجربہ ایک ایسی غلطی ثابت ہوگا جس کے اثرات پوری دنیا کو بھگتنا پڑیں گے؟ اصل کہانی، اصل راز اور اصل خطرہ ابھی سامنے آنا باقی ہے۔ کچھ حلقوں کی جانب سے اس فیصلے پر سخت تنقید کی گئی۔ ان کا موقف تھا کہ یہ قدرت کے ساتھ ایک خطرناک تجربہ ہے۔ کئی ماہرین نے خبردار کیا کہ یہ منصوبہ صحرا کو بچانے کے بجائے اس کی تباہی میں مزید اضافہ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اس تمام تنقید کے باوجود چینی قیادت کے چہروں پر ذرا سی بھی گھبراہٹ نظر نہیں آئی۔ ان کے انداز میں ایک غیر معمولی اعتماد جھلک رہا تھا۔ ان کا کہنا تھا، یہ صرف خرگوش چھوڑنے کا منصوبہ نہیں بلکہ ایک خاموش انقلاب کا آغاز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ چین کے کئی صحرائی علاقے برسوں سے شدید خشک سالی، ریت کے طوفانوں اور تیزی سے پھیلتے صحرا کا سامنا کر رہے ہیں۔ وہ زمین جو کبھی فصلیں اگایا کرتی تھی آج مکمل طور پر بنجر ہو چکی ہے۔ مٹی اس قدر سخت ہو گئی ہے کہ اس میں زندگی کی رمق تک باقی نہیں رہی۔ درخت ناپید ہوتے جا رہے ہیں اور سبزہ اب صرف تصویروں اور یادوں تک محدود رہ گیا ہے۔ پورے کے پورے گاؤں خاموشی سے خالی ہو رہے ہیں۔ لوگ پانی اور روزگار کی تلاش میں شہروں کا رخ کر رہے ہیں۔ چینی ماہرین بخوبی جانتے تھے کہ اگر اس خطرناک رجحان کو اسی مرحلے پر نہ روکا گیا تو آنے والے چند اشروں میں یہ مسئلہ صرف چین تک محدود نہیں رہے گا بلکہ اس کے اثرات عالمی سطح پر محسوس کیے جائیں گے۔ اور یہی وہ نقطہ تھا جہاں سے چین نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس کی بازگشت آج پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے۔ چینی ماہرین کے مطابق اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو چین کے کچھ صحرائی علاقے مستقبل میں رہائش کے قابل نہیں رہیں گے۔ اسی لمحے چین نے روایتی حل تلاش کرنے کے بجائے ایک بالکل مختلف راستہ اختیار کیا۔ ماہرین ماحولیات، زرعی سائنسدانوں اور ماحولیاتی انجینئرز کے ساتھ طویل مشاورت کے بعد ایک ایسا منصوبہ ترتیب دیا گیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ منصوبے کے مطابق صحرا کے ایک وسیع حصے کو مکمل طور پر محفوظ کر کے ایک مخصوص ماحولیاتی زون میں بدلا جائے گا اور پھر وہاں ایک ساتھ ہزاروں خرگوش چھوڑ دیے جائیں گے۔ لیکن اصل سوال یہی ہے، آخر خرگوش ہی کیوں؟ یہیں سے اصل سائنس کا آغاز ہوتا ہے۔ خرگوش اپنی فطرت کے مطابق زمین میں بل بناتے ہیں، مٹی کو کھودتے ہیں، سخت زمین کو آہستہ آہستہ نرم کرتے ہیں اور مٹی کے اندر ہوا اور نمی کے گزر کے قدرتی راستے پیدا کرتے ہیں۔ یہی قدرتی عمل وقت کے ساتھ مردہ، سخت اور بنجر زمین کو دوبارہ زرخیز بنانے میں مدد دیتا ہے۔ چینی حکام نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، دنیا کے کئی حصوں میں انسان مہنگی مشینری، کیمیکلز اور مصنوعی طریقوں پر انحصار کرتا ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ قدرت کو اپنا کام خود کرنے دیا جائے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ بعض ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر یہ منصوبہ کنٹرول سے باہر ہو گیا تو یہی خرگوش ایک نئی ماحولیاتی تباہی کی وجہ بھی بن سکتے ہیں۔ چند ہی برسوں میں وہی زمین جو آج پتھر کی طرح سخت ہے، خاموشی سے نرم اور زرخیز بن سکتی ہے۔ چینی ماہرین کا کہنا تھا، اگر ہم یہی کام جدید مشینوں کے ذریعے کرتے تو شاید صرف چند کلومیٹر کے رقبے تک ہی یہ تبدیلی ممکن ہوتی۔
لیکن خرگوشوں کے استعمال سے یہ کام نہ صرف کم لاگت میں بلکہ وسیع پیمانے پر اور مکمل طور پر قدرتی انداز میں ممکن ہو جائے گا۔ چین نے واضح کیا کہ اس منصوبے سے جو سرمایہ بچے گا اسے ضائع نہیں کیا جائے گا۔ یہ رقم استعمال کی جائے گی پانی کے نئے ذخائر بنانے میں، وسیع پیمانے پر شجرکاری کے لیے اور مقامی لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کے منصوبوں پر، تاکہ ایک ہی وقت میں ماحول بھی سنورے اور عوام کی زندگی بھی حقیقی معنوں میں بہتر ہو۔ چینی حکام کے مطابق یہ منصوبہ صرف زمین کو زندہ کرنے کا نہیں بلکہ ایک ایسے مستقبل کی بنیاد رکھنے کا ہے جہاں انسان قدرت کے خلاف نہیں بلکہ قدرت کے ساتھ چلنا سیکھے۔ لیکن کیا یہ خواب حقیقت بن پائے گا یا پھر یہ منصوبہ دنیا کے سب سے خطرناک ماحولیاتی تجربات میں شمار ہوگا؟ اصل انجام ابھی سامنے آنا باقی ہے۔ یہ منصوبہ صرف ماحول کو بچانے کا نہیں بلکہ معیشت کو سہارا دینے کا بھی ایک طاقتور ذریعہ تھا۔ چینی ماہرین کے مطابق اگر یہ تجربہ کامیاب ہو گیا تو چین کے وہ علاقے جو آج بیرونی خوراک پر انحصار کرتے ہیں آنے والے برسوں میں خوراک کے معاملے میں خود کفیل ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ محض ایک خیال یا جذباتی فیصلہ نہیں تھا، اس منصوبے کی بنیاد حقیقی سائنسی تحقیق پر رکھی گئی تھی۔ چینی قیادت نے واضح کیا کہ انہوں نے دنیا کے مختلف خطوں میں ایسے تجربات کا گہرا مطالعہ کیا ہے جہاں مخصوص جانوروں کو چھوڑ کر زمین کی ساخت بدلی گئی اور بنجر علاقوں میں دوبارہ سبزہ لوٹ آیا۔ لیکن یہاں ایک بڑا فرق تھا۔ چین اس ماڈل کو دنیا کے سب سے سخت اور مشکل صحرائی علاقوں میں آزمانے جا رہا تھا۔ یہ کوئی چھوٹا تجربہ نہیں تھا، یہ ایک بہت بڑا رسک تھا۔ اور چینی حکام کے مطابق ان کا مقصد صرف مٹی کو بہتر بنانا نہیں تھا بلکہ ایسا ماڈل تیار کرنا تھا جو مستقبل میں دنیا کے دوسرے ممالک کے لیے مثال بن سکے۔ مگر سوال یہ ہے، کیا فطرت چین کے اس اعتماد کا ساتھ دے گی یا پھر یہ تجربہ ایسی غلطی ثابت ہوگا جس کے اثرات حدود سے نکل کر پوری دنیا تک پہنچ جائیں گے؟ اس منصوبے کا ایک اور اہم پہلو یہ تھا کہ اس سے مقامی لوگوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہونے والے تھے۔ خرگوشوں کی دیکھ بھال، صحرائی علاقوں کی نگرانی، نئے پودوں کی شجرکاری۔ اس منصوبے کا ایک اور اہم پہلو یہ تھا کہ اس سے مقامی لوگوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہونے والے تھے۔ خرگوشوں کی دیکھ بھال، صحرائی علاقوں کی نگرانی، نئے پودوں کی شجرکاری اور پانی کے نظام کی بہتری، ان تمام کاموں کے لیے ہزاروں افراد کو ملازمت دی جانی تھی۔ چینی حکام نے مقامی آبادی کو یہ یقین بھی دلایا کہ مستقبل میں یہی بنجر زمین جہاں آج زندگی کا کوئی نشان نہیں، وہاں وہ خود فصلیں اگا سکیں گے۔ ان فصلوں کا ایک حصہ حکومت خرید کر قومی غذائی ذخائر میں شامل کرے گی تاکہ خوراک کا تحفظ طویل مدت تک یقینی بنایا جا سکے۔ پھر وہ اعلان سامنے آیا جس نے دنیا کی توجہ اس منصوبے کی طرف مبذول کر دی۔ چینی حکام نے واضح کیا کہ یہ خرگوش صحرا کے 1,00,000 ہیکٹیئر رقبے میں چھوڑے جائیں گے۔ آج اس وسیع علاقے کا صرف 5% حصہ ہی سبز ہے، باقی سب ایک بے جان ریت کا سمندر ہے جہاں دن آگ برساتا ہے اور رات خاموشی چیخ بن جاتی ہے۔ مگر چین کا دعویٰ ہے کہ اگلے 5 برسوں میں کم از کم 80% علاقہ قابل کاشت بنا دیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی عالمی ماہرین حیران رہ گئے۔ کچھ مغربی میڈیا نے تو اسے حقیقت سے زیادہ ایک سیاسی شو قرار دے دیا، لیکن مقامی لوگوں کے لیے یہ کوئی تجربہ نہیں بلکہ بقا کی آخری امید ہے۔ اب اصل سوال یہ ہے، کیا واقعی چند ہزار خرگوش ایک مردہ صحرا کو زندہ زمین میں بدل سکتے ہیں، یا پھر یہ منصوبہ تاریخ کا سب سے بڑا ماحولیاتی جوا ثابت ہوگا؟ اس کا فیصلہ اب وقت اور فطرت نے کرنا ہے۔ وہ نوجوان یہاں صرف کام نہیں کریں گے بلکہ قدرتی طریقے سیکھیں گے، ایسے طریقے جو مہنگی مشینوں کے بغیر زمین کو دوبارہ زندہ کرنا سکھاتے ہیں۔ چینی قیادت کو یقین ہے کہ چند برسوں میں یہ ماڈل صرف چین تک محدود نہیں رہے گا بلکہ ایشیا، افریقہ اور دنیا کے دیگر خشک خطوں کے لیے بھی ایک مثال بن جائے گا۔ ان کا ماننا ہے کہ دوسرے ممالک بھی مہنگی مشینری اور غیر ضروری اخراجات سے بچتے ہوئے اسی قدرتی ماڈل کو اپنائیں گے۔ یوں یہ منفرد فیصلہ صرف ایک تجربہ نہیں بلکہ ایک عالمی تحریک میں بدل سکتا ہے۔ لیکن اصل سوال یہی ہے، کیا یہ سب واقعی ممکن ہو پائے گا؟ کیا ہزاروں خرگوشوں کو قابو میں رکھا جا سکے گا؟ کیا انہیں شکاری جانوروں سے محفوظ رکھا جا سکے گا؟ اور سب سے بڑھ کر، کیا یہ تجربہ مٹی کو حقیقی معنوں میں زرخیز بنا پائے گا، یا پھر یہ منصوبہ ایک بڑے خواب کی طرح ریت میں دفن ہو جائے گا؟ اس کا فیصلہ اب وعدوں نے نہیں بلکہ وقت اور فطرت نے کرنا ہے، اور شاید جو ہونے جا رہا ہے وہ دنیا کی توقعات سے کہیں زیادہ حیران کن ہو۔ ایک بات واضح ہے، یہ منصوبہ چین کی تاریخ کا سب سے بڑا ماحولیاتی جوا ہے۔ اگر یہ کامیاب ہو گیا تو چین کے صحرائی علاقوں کی تقدیر بدل جائے گی۔
یہ صرف زمین کی تبدیلی نہیں، یہ سوچ کی تبدیلی ہوگی، یہ فطرت کے ساتھ دوبارہ جڑنے کی کہانی ہوگی۔ اب سوال آپ سے ہے، کیا چند ہزار خرگوش واقعی ایک صحرا کو شکست دے سکتے ہیں، یا یہ منصوبہ خطرہ ثابت ہوگا؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ اس حیرت انگیز کہانی کا حصہ بن سکیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی حیرت کن، چونکا دینے والی اور دنیا کو ہلا دینے والی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک اور ایسی کہانی کے ساتھ جو آپ کی سوچ بدل دے گی۔ عام طور پر جب کسی بنجر یا سخت زمین کو قابل کاشت بنانا مقصود ہو تو جدید زرعی مشینوں، مہنگے ٹریکٹروں اور بھاری بھرکم آلات کا سہارا لیا جاتا ہے۔ یہ مشینیں زمین کی گہرائی تک ہل چلاتی ہیں، سخت مٹی کو توڑتی ہیں اور اسے کاشت کے قابل بناتی ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے ایک تلخ حقیقت چھپی ہے۔ ان مشینوں پر آنے والی لاگت لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں ڈالرز تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ خرچ شاید امیر ممالک برداشت کر لیں، مگر چین کے وہ صحرائی علاقے جو پہلے ہی قدرتی مسائل سے دوچار ہیں، وہاں یہ سب کچھ ایک خواب سے زیادہ کچھ نہیں۔ چین کے کئی بنجر خطے خوراک کی کمی، پانی کے مسائل، توانائی کے دباؤ اور بنیادی سہولتوں کی قلت کا شکار ہیں۔ ایسے حالات میں اگر اربوں ڈالر صرف مشینری پر لگا دیے جائیں تو اس کا مطلب عوام کی بنیادی ضروریات کو نظر انداز کرنا ہوگا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں چین نے روایتی سوچ سے ہٹ کر ایک نیا راستہ اختیار کیا۔ سوال اٹھایا گیا، کیا زمین کو زندہ کرنے کے لیے صرف لوہا، ڈیزل اور مشینیں ہی کافی ہیں، یا پھر قدرت نے اس مسئلے کا حل پہلے ہی ہمارے سامنے رکھ دیا ہے؟ اسی سوچ نے خرگوشوں کے اس منفرد منصوبے کو جنم دیا جس نے آج پوری دنیا کو چونکا دیا ہے۔ چینی قیادت نے ماہرین ماحولیات سے مشاورت کی، طویل تحقیق کی اور ایک حیران کن نتیجے پر پہنچی۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ خرگوش جو قدرتی طور پر زمین میں بل بناتے ہیں، سرنگیں کھودتے ہیں اور مٹی کو مسلسل حرکت میں رکھتے ہیں، قدرت کے بہترین مزدور ثابت ہو سکتے ہیں۔ جہاں خرگوش رہتے ہیں وہاں زمین کے اندر باریک راستے بن جاتے ہیں جو سخت مٹی کو آہستہ آہستہ نرم کرتے ہیں۔ ان سرنگوں کے ذریعے ہوا جڑوں تک پہنچتی ہے، نمی زمین میں محفوظ رہتی ہے اور پانی کا قدرتی بہاؤ بہتر ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ مرحلہ ہے جہاں ایک مردہ صحرا خاموشی سے زندگی کی طرف بڑھنا شروع کرتا ہے۔ لیکن اصل سوال اب بھی باقی ہے، کیا چند ہزار خرگوش واقعی ایک پورے صحرا کی تقدیر بدل سکتے ہیں، یا پھر یہ تجربہ ایک ایسا خطرہ ثابت ہوگا جس کا انجام کسی نے سوچا ہی نہ ہو؟